ایجوکیشن اس قابل ہے یا نہیں؟ خواب تھا کہ میں ایک اچھی یونیورسٹی میں پڑھوں. اپلائی کیسے کریں؟ ویب سائٹس موجود ہیں. کیا ہم جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک اچھی ڈگری لے کر واپس آ سکتا ہے. وہ زندگی گزارنے کے طریقے بھی سیکھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اسکالرشپ دیتی ہے تو اس میں اتنے آپشنز نہیں ہوتے. اپنی من پسند ڈگری آپ چوز کریں. گورنمنٹ کے تھرو جانا بہتر ہے؟ گورنمنٹ آپ کو فنڈ کرے گی، آپ جائیں سکون سے اپنی ڈگری کریں اور واپس آ جائیں. پاکستانی ہونے کی وجہ سے اس طرح سے ویلیو نہ دیں. آپ اس کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. کیونکہ یہ خوف رہتا ہے نوجوانوں میں. میرے ساتھ انڈینز بھی تھے، چائنیز بھی تھے، کوسووا سے لوگ تھے. جیبیں خالی ہیں اور والدین کے اوپر وہ زور بھی نہیں. آپ کی جیب سے کچھ بھی نہیں جاتا. باہر جانے کا خواب تو دیکھ رہے ہیں. میری زندگی کا بہترین ایک سال ہے جو میں نے وہاں پر گزارا ہے. اور کوئی ہمیں لے کے جائے. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بس آپ آ جائیں اور آپ پڑھ لیں. کس ویب سائٹ پر جا کے اپلائی کر سکتے؟ لنکڈ ان پروفائل ایڈ کر دیں گے تو لوگ لنکڈ ان پروفائل پہ لنکڈ ان پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں. السلام علیکم. نظربان بلوچستان کے پروگرام باتوں باتوں میں ہوں بشرا قمر. ناظرین، ہمارے نوجوان باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے کئی مشکلات ہوتی ہیں. اپلائی کیسے کریں؟ کیا ہم جا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہماری ایجوکیشن اس قابل ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں کوئی جانے دے گا یا نہیں؟ کئی ایسے سوالات جب ہماری راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے خوابوں کو اس کتاب میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں جس پر منو مٹی آ جاتی ہے. کیا یہ تمام سوالات جو نوجوان کے ذہنوں میں ہیں وہ کبھی کلیئر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈپٹی فوکل پرسن پالیسی پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بلوچستان عائشہ احمد صاحبہ. ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میم، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بڑی ینگ ہیں اور ہم یہ کہیں کہ یوتھ ہمارے سامنے بیٹھی ہیں. تو اس وقت یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے تو ایجوکیشن یہاں حاصل کر ہی لیتا ہے صوبے میں رہ کر، اپنے ملک میں رہ کر، لیکن کہیں نہ کہیں ایک خواہش ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو بھی دیکھ کر کہ ہم باہر جا کر پڑھیں. تو وہ باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں. تو آپ ان بیریئرز کو توڑتے ہوئے بحیثیت خاتون آپ نے باہر جا کے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کی. تو سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیے گا، کہاں سے ایجوکیشن حاصل کی؟ کیا آپ گورنمنٹ کی کسی اسکالرشپ کے تحت گئیں یا پھر کوئی پرائیویٹ سلسلہ تھا؟ تھینک یو سو مچ بشرا. ایکچولی میں ایک اسکول ٹیچر ہوں بیسیکلی، اور فی الحال پوسٹڈ ہوں سول سیکریٹریٹ میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. میں شبلنگ اسکالرشپ پر گئی انگلینڈ اور وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں. میں گورنمنٹ کی طرف سے نہیں گئی تھی، میں نے خود سے اپلائی کیا اسکالرشپ پر. میں نے پاکستان میں ٹاپ کیا اور آسما جہانگیر ایوارڈ مجھے اس پہ ملا کیونکہ میں نے سب سے زیادہ مارکس اسکالرشپ میں حاصل کیے اور میں نے انگلینڈ سے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری یوتھ اگر باہر نہیں پہنچ پاتی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچوں میں، اسپیشلی میں ہم بلوچستان کو فوکس کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، ہمارے بچوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر سکلز نہیں ہیں، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے اور وہ جا نہیں سکتے. وہ بالکل جا سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا ایگزیکٹلی المیہ یہ ہے کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے، ان کو بتانے والا نہیں ہے. میں جب اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے بیٹھ کے، مجھے گھنٹوں لگے، مہینوں لگے، مجھے ایک دن میں مطلب کئی گھنٹے لگا کر میں نے ڈھونڈا کہ ایسے کون سے آپشنز اویلیبل ہیں کہ جس پہ میں جا سکتی ہوں، کون سی ایسی چیزیں. اوبویسلی ہم مڈل کلاس فیملیز کے، ہاں ایگزیکٹلی ایک کریز تھا کہ مجھے جانا ہے باہر. مطلب میں اگر اپنی ذات کو، میں بار بار میں جہاں بھی جاتی ہوں، جس بھی فورم پہ جاتی ہوں، تو میں اپنی اگزامپل بار بار اس لیے دیتی ہوں جسٹ ٹو موٹیویٹ پیپل، ان کو بتانے کے لیے کہ جب میں جا سکتی ہوں تو ہمارے یہاں سے کوئی بھی بچہ جا سکتا ہے، کوئی بھی یہ انیشیٹو لے سکتا ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو بلوچستان میں رہتے ہوئے کسی بھی دوسرے ملک میں پہنچا سکتا ہے اور ایک اچھی ڈگری لے کر واپس آ سکتا ہے. میں مطلب ہمارے یہاں المیہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سرکاری ٹیچر، اس کو کیا پتہ ہوگا. ہمارا ایک المیہ یہ ہے نا، ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ سرکاری ٹیچر کو تو بیچارے کو کچھ آتا ہی نہیں، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سرکاری ٹیچر کو بھی سب کچھ پتہ ہے، پرائیویٹ اسکول ٹیچر کو بھی سب کچھ پتہ ہے، اس کی کیپیسٹی بھی ہے، اس کی کیپیبلٹی بھی ہے، اور وہ اپنے آپ کو امپروو اگر خود چاہے تو وہ اپنے آپ کو امپروو کر بھی سکتا ہے. تو میری اسکولنگ اچھی تھی، میری بیسک سکلز اچھی تھیں، لیکن زندگی میں کچھ مطلب مسائل ایسے آئے کہ جس کی وجہ سے میں
پراپرلی یونیورسٹی نہیں پڑھ سکی. میرے پیرنٹس کا مطلب یہ خواب تھا کہ میں ایک اچھی یونیورسٹی میں پڑھوں. میری والدہ کا انتقال بہت جلدی ہوا اور میرے والد مجھے بتاتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے, آئی واز دا فرسٹ چائلڈ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ میں اور تمہاری والدہ بیٹھ کے سوچتے تھے کہ یہ کسی اچھی یونیورسٹی میں جائے, ہم گھر بیچ دیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, لیکن کسی طرح اسے کسی اچھی یونیورسٹی میں بھیجیں گے. لیکن میری والدہ کے انتقال کے بعد میں اچھی یونیورسٹی کیا, میں کالج میں بھی نہیں جا سکی. میری ساری تعلیم جو ہے ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہے. میں نے بی اے پرائیویٹ کیا ہے, میں نے بی ایڈ پرائیویٹ کیا ہے, میرا ماسٹرز, میرا ایم ایڈ سب کچھ ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہے. میری جاب ہوئی, میں ٹیچر اپوائنٹ ہو گئی, اور اس کے بعد مجھے بار بار یہ خیال آتا رہا کہ یہ خواب میرے پیرنٹس کا یہ کب پورا ہوگا کہ میں کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ سکوں. دین آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ فار آپشنس کہ میں کسی اچھی یونیورسٹی میں جا سکوں, میں کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ سکوں. اور پھر ارد گرد دیکھنے کے بعد میری ایک فرینڈ آکسفورڈ میں انرول ہوئی اور وہ وہاں چلی گئیں. دین آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ فار آپشنس کہ اس کا مطلب ہے ہاں کہ آئی شوڈ آلسو گو. شی بیکیم اے رول ماڈل فار می کہ آئی شوڈ آلسو لک فار آپشنس, اور مجھے بھی اپلائی کرنا چاہیے. دین آئی کیم تھرو دس آپشن کہ اچھا شیوننگ اسکالرشپ ہے اور میں اس اسکالرشپ پہ اپلائی کروں اور میں جاؤں. اور یہ اسکالرشپ پہ میں نے اپلائی کیا اور الحمد للہ آئی اچیوڈ دا اسکالرشپ اینڈ آئی وینٹ ابراڈ. سو دا تھنگ از اویئرنیس کی کمی ہے. واپس آنے کے بعد آئی ریئلائزڈ کہ اویئرنیس سیشنز کنڈکٹ کروں اور میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپ تھوڑا سا ٹائم لگائیں, تھوڑی سی محنت کریں, اپلیکیشن فارم کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کی جیب سے کچھ بھی نہیں جاتا, صرف آپ کے پاس سے تھوڑا سا وقت چاہیے, تھوڑی سی ایفرٹ چاہیے کہ آپ یہ کریں. یہ تو آپ نے کوشش کی اپنی کہ آپ نے پرائیویٹ ایک تھرو آپ گئیں اور اسکالرشپ آپ نے حاصل کی, تو ہمارے نوجوانوں میں کہیں ایک وہ یہ سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر ہمیں بھیجتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. رائٹ. اس کے بدلے کے مطلب اگر ہم خود وہاں سے کوئی پرائیویٹ کسی فرم سے اپلائی کریں, کسی طریقے کار سے اپلائی کریں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ کے تھرو جانا بہتر ہے, یا آپ کو اگر بہتر لگتا ہے کہ میں پرائیویٹ بھی اپلائی کر کے کسی اچھی جگہ پر اسکالرشپ لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا میں اس میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں کہ پرائیویٹ اپلائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے خود ویب سائٹس موجود ہیں مختلف اسکالرشپس کی, اپنی من پسند یونیورسٹی چوز کریں, اپنی من پسند کنٹری آپ چوز کریں, ان کی ایگزیکٹلی اپنی من پسند ڈگری آپ چوز کریں, بڑے آرام سے تسلی سے بیٹھ کے اپنا فارم خود فل کیجیے اور آپ اپلائی کریں, اور آپ کو وہاں سے جو کچھ بھی پروسیس اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آل یو نیڈ از آپ کے تمام ڈاکیومنٹس آپ کے ریڈی ہونے چاہیے. آپ کے پاس آپ کا انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ, اٹ کین بی آئلٹس, اٹ کین بی ٹوفل, اٹ کین بی ڈوولنگو, جو بھی ریکوائرڈ ہے وہ آپ کی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ریکوائرمنٹ میں دیا ہوا ہوتا ہے کہ انگلش پروفیشنسی جو ہے آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے کہ میری انگلش اس لیول کی ہے کہ میں وہاں پر جا کر میں یہ پڑھ سکوں. دیٹس آل. ٹھیک ہے, وہ آپ نے دیکھنا ہے. ایلیجبلٹی کرائٹیریا آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا آپ کے پاس جو موجودہ ڈگری ہے اس کے مارکس جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ آپ اس ڈگری کو پرسو کریں, ہاں آپ اپلائی کر سکیں, یہ آپ نے چیک کرنا ہے. پھر آپ جا کر کسی بھی ملک میں کسی بھی ڈگری میں کسی بھی چیز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. گورنمنٹ جب کوئی اسکالرشپ دیتی ہے تو اس میں اتنے آپشنز نہیں ہوتے کیا؟ نہیں ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, 2-3 طریقے ہیں اپلائی کرنے کے. ایک تو یہ کہ ابھی میں آگے چل کر آپ کو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی جو اسکالرشپس ہیں وہ بھی بتا دیتی ہوں, آپ کو مختلف کنٹریز کی اسکالرشپس بھی بتا دیتی ہوں, اور اس وقت جو بلوچستان گورنمنٹ آپ کو اسکالرشپ کے آپشن دے رہی ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں. ایک طریقہ کار یہ ہے, فار ایگزامپل اس وقت ہمارے سی ایم صاحب نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, بے نظیر بھٹو گریجویٹ اسکالرشپ کے نام سے ایک اسکالرشپ جو ہے انہوں نے یہ انیشیٹ کیا ہے. آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن سیکیور کر لیں, بلوچستان گورنمنٹ از گوئنگ ٹو فنڈ دیٹ اسکالرشپ, وہ آپ کو فنڈ کرے گی. آپ آرام سے جائیں, صرف آپ اپنا ایڈمیشن سیکیور کر لیں, گورنمنٹ آپ کو فنڈ کرے گی, آپ جائیں سکون سے اپنی ڈگری کریں اور واپس آ جائیں. دیٹ از گوئنگ ٹو بی فلی فنڈیڈ. یہ آپ کے سی ایم صاحب نے, مطلب یہ گورنمنٹ کی کتنی بڑی سپورٹ ہے آپ کو کہ گورنمنٹ آپ کو فنڈ کر رہی ہے, اور ایگزیکٹلی آپ جائیں پڑھیں. بالکل ٹھیک, آپ جائیں اپنے خوابوں کو پورا کریں اور اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں اور واپس آ جائیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے لیے ہے.
آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں. مختلف ملکوں کی مختلف اسکالرشپس ہیں جو کہ فلی فنڈیڈ ہیں. when I say fully کون کون سے funded, ایسی کنٹریز ہیں؟ ہاں مطلب دیکھیں, آپ اف یو کچھ- وانٹ ٹو گو ٹو یو ایس آپ کے پاس فل برائٹ اسکالرشپ کا آپشن ہے. اف یو وانٹ ٹو گو ٹو یو کے آپ کے پاس شیوننگ کا آپشن ہے جس پر میں گئی تھی. اف یو وانٹ ٹو گو ٹو جرمنی آپ کے پاس دات اسکالرشپ کا آپشن موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مختلف ڈیسٹینیشنز پر جا کر ایک سیمسٹر اس ملک میں, دوسرا دوسرے ملک میں, تیسرا تیسرے ملک میں, یو ہیو گاٹ دی آپشن آف ایراسمس اسکالرشپ. مختلف ملکوں میں مختلف آپ نے جگہوں پر جا کر کیا. دیٹ از آلسو فلی فنڈیڈ. اینڈ وین آئی سے فلی فنڈیڈ اٹ مینس اکاموڈیشن فری ہے, آپ کا جو ہے آپ کی کھانا پینا, آپ کی ہیلتھ انشورنس فری آنا ہے, جانا آپ کا آنا جانا فری ہے, آپ کی کیونکہ یہ پاسپورٹ خوف رہتا فری ہے ہے. نوجوانوں میں کہ ہم باہر جانے کا خواب تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت ہاں. جیبیں خالی ہیں اور والدین کے اوپر وہ زور بھی نہیں ایگزیکٹلی. تو دے دیکھیں سکتے. اس میں نا فلی فنڈیڈ میں آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں آئے گا. دا اونلی تھنگ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو از کہ آپ کو, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ, جس کو آپ آئلس کے نام سے, ٹوفل کے نام سے, ڈوولنگو کے نام سے جانتے ہیں, آپ کو صرف وہ انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ جو ہے وہ clear دینا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ وین paid اٹ ہے؟ کمز ٹو وہ آپ کو دینا ہے. ٹھیک ہے, آئلس کی فی ہے وہ ڈالر کے حساب سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. آج کل شاید 67,000 ہے, وہ آپ کو پے کرنا ہوتا ہے, وہ آپ نے دینا ہے. شیوننگ کی صورت میں آئلس دیٹ از ناٹ ریفنڈیبل, وہ آپ کی اپنی جیب سے جائے گا. دیٹ از ناٹ ریفنڈیبل, وہ آپ خود دیں گے. ویئر ایز جب آپ فل برائٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اس میں جی آر ای کی کنڈیشن ہے, جی آر ای آپ نے دینا ہے, تو ایز فار ایز آئی ریممبر وہ آپ کو ریفنڈ ہو جاتا ہے. اگر آپ کے جی آر ای کا اسکور بہت زیادہ ہے تو وہ اچھا، بھی آپ کو زبردست. واپس مل جائے گا. اچھا. ٹھیک ہے, جب میں شیوننگ کے لیے گئی تھی تو آپ کو جو منتھلی اسٹائپنڈ ملتا ہے نا, اس کے علاوہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو اچھا، سیٹلمنٹ یہ آپ کے الاؤنس بھی تمام دیں گے. اخراجات کے علاوہ یہ آپ کو منتھلی بھی؟ ہاں منتھلی اسٹائپنڈ وہ آپ کو دیں گے نا, تاکہ آپ کے کھانا پینا, رہائش کے پیسے آپ دے سکیں منتھلی, جو آپ نے روم جہاں آپ لیا ہے. رہنا چاہتے ہیں، جس ایگزیکٹلی. طرح رہنا چاہتے ہیں. آپ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, آپ کوئی پرائیویٹ روم لے کے رہنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, آپ اپنی مرضی سے چوز کر لیجئے. منتھلی اسٹائپنڈ وہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے. آپ اپنا اسٹائپنڈ اپنی مرضی کے مطابق یوز کر سکتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے کھانا پینا اپنا کر سکتے ہیں. ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ آپ کی ہوئی بھی ہوتی ہے, تو آپ کو کسی قسم کے, مطلب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بس آپ آ جائیں اور آپ پڑھ لیں. کسی طرح پڑھیں آپ. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتاؤں نا, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ گیٹنگ اے ڈگری ابراڈ. یہ اتنا کوئی خوبصورت اور لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب سے میں واپس آئی ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں بچوں کو پکڑ پکڑ کر کہوں کہ پلیز اپلائی کریں اور باہر جائیں. آپ کو صرف ایک ڈگری نہیں ملتی ہے آپ کے, اور میں پیرنٹس کو بھی مطلب آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل دیم کہ آپ ضرور اپنے بچے کو باہر بھیجیں. اکثر پیرنٹس مجھے کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم اپنے بچے کو باہر بھیجیں. آپ کے دل کو ماننا چاہیے, اس لیے ماننا چاہیے کہ آپ کا بچہ صرف ایک پیس آف پیپر, ایک ڈگری باہر سے لے کے واپس نہیں آتا. وہ اپنے اکیڈمکس میں صرف اچھا, ایگزیکٹلی, بہت سارے لوگوں سے ملتا ہے, وہاں کے بالکل کسٹمز دیکھتا ہے. دیکھیں وہ ایک اپنی کلچرل جو آپ کی ایکسچینج, کلچر ہے, آپ اسی کو کلچر ایکسچینج کہتے ہیں میرے خیال اس کو میں. کلچرل ایکسچینج کہتے ہیں. وہ کلچرل ایکسچینج کے علاوہ آپ دیکھیں لائف سکلز اس کی بہتر ہوتی ہیں. باہر بچے نے اپنا کھانا پینا خود ارینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, خدا نخواستہ ان کیس اس کو چھوٹی موٹی کو بخار ہو گیا, کچھ اور ہو گیا, وہ خود فائٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ خود اپنے لیے ارینج کرے گا. کوئی چھوٹے موٹے مسائل کا سامنا ہے اس نے اس کو خود سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو وہ ایک سال میں, مطلب یو کے میں ماسٹرز ایجوکیشن ایک کے سال ساتھ کا ہے. ساتھ وہ زندگی گزارنے کے طریقے بھی دیٹس سیکھتا دا ہے. پوائنٹ, وہ سب کچھ سیکھ کر آتا ہے. اس کے لائف سکلز اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ جب وہ واپس آتا ہے تو وہ بالکل, اس کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ بہت حد تک چینج ہو چکی ہوتی ہے. وہ بہت کچھ سیکھ کر وہاں سے واپس کیونکہ آیا ہم تو وہ یہاں ساری عادی ہو زندگی چکے کام ہیں آتا ہے. کہ ہم بس مائیں کر دیں, بہنیں کر دیں, بیمار ہو جائیں تو ہمارے آس پاس ایک رش لگا رہے اور کوئی ہمیں لے کے جائے. ہاں ایسے ہی ہے, ایسے ہی وہاں ہے. ہم نے خود جانا وہاں ہے, آپ نے سب کچھ خود کرنا ہے, ہر چیز خود کرنی ہے. ون مین آرمی. ایسے ہی ہے. ادھر آپ اکیلے آپ نے سب کچھ خود کرنا ہے. when I went there تو کووڈ کا ٹائم تھا, 2021 تھا نا, اینڈ اور مجھے کووڈ ہو گیا وہاں جا کے. I was the only one, مطلب میں کمرے میں بیٹھی ہوں, nobody is there. اور میری فرینڈ, ایگزیکٹلی میری فرینڈ آتی تھی اور وہ بڑے ٹارچر ہوئے. ایگزیکٹلی وہ نیچے کھانا رکھ کے چلی جاتی تھی دروازے پہ, میں نیچے سے جا کے کھانا اٹھا کے اوپر آ جاتی تھی. اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ کے لائف اسکل اور وہ سارا کچھ بہتر ہوتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو آپ نے اپنی ذات کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے نا, آپ کو بہت ساری چیزوں پہ ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم ملتا ہے, اپنے بارے میں سوچنے کا وقت ملتا ہے, اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا وقت ملتا ہے.
اکیلے جب آپ ان نئی گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں نا جہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا, نو بڈی از ججنگ یو, نو بڈی از دیئر ٹو ٹیل یو کہ یہ کرو یہ مت کرو, ایسے کرو ویسے کرو, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھرپور موقع ملتا ہے آپ کو ایگزیکٹلی اپنی اپنے آپ کو زندگی اپنے آپ سمجھنے کو کا, بنانے کا, اپنے آپ کو بنانے کا اور اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. دیٹ از اے بیوٹیفل پیریڈ. تو اپنے بچوں کو ضرور یہ موقع دیں کہ وہ باہر جائے, اور دیکھیں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ کے اوپر برڈن نہیں آ رہا, آپ کے اوپر کوئی میرے خیال برڈن میں نہیں آپ آ رہا. زمانے کا مقابلہ بھی اسی صورت میں کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی دیکھیں ہم پیمپر کر کے جتنا رکھتے ہیں نا ہاں بچوں کو, پھر بعد میں ہم بولتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی بالکل ذرا سا ڈانٹ بھی دے تو بچہ رونا ہاں شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی تو وہ ایک میرے خیال میں وہ احساس آپ کو وہاں رہ کر بہت اسٹرانگ بنا دیتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ when I came back تو مجھے لگا کہ ہمیں اویئرنیس سیشنز جو ہیں اس پر دینے چاہیے. ایک آدھ آن لائن پلیٹ فارم پہ میں نے ایسے کیا, اور ابھی ہمارے یہاں کوئٹہ میں یہاں چمن پھاٹک پر ایک انسٹیٹیوٹ ہے آئیکن آرگنائزیشن کے نام سے, ان سے میری پچھلے دنوں بات ہوئی تو آئی ٹولڈ دیم کہ ہمیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک اویئرنیس سیشن رکھتے ہیں, اور دیٹ از ناٹ اونلی فار دا اسٹوڈنٹس جو اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں, دیٹ از اوپن ٹو ایوری بڈی. ہاں اس سیٹرڈے کو ہے, دیٹ از 30th کو ہم نے وہ سیشن رکھا ہے. تو کوئی بھی باہر سے, صرف وہ بچے نہیں جو آئیکن آرگنائزیشن میں انرولڈ ہے, کوئی بھی وہاں پر آ سکتا ہے. 4 بجے ہم نے یہ ارینج کیا ہے, بچے آئیں. شبننگ اسکالرشپ اس وقت اوپن ہے, 4 اکتوبر اس کی ڈیڈ لائن ہے, تو ہمارے پاس ابھی اس وقت ٹائم ہے. فی الحال ہم نے ایک اویئرنیس سیشن رکھا ہے تاکہ جو بھی کوئریز ہیں بچوں کے ذہن میں, جو بھی سوالات ہیں اس کے بارے میں وہ کلیئر ہو سکیں. اس کے بعد آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ میں ان سے بات کروں اور ہم جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں, تاکہ ہم اس کے اوپر جو ہے نا مختلف فری آف کاسٹ ورک شاپس رکھ سکیں. ان ورک شاپس میں پھر ہم بچوں کو بتائیں کہ آپ نے ایگزیکٹلی ہاؤ ٹو اپلائی, آپ کیسے یونیورسٹی اپلیکیشنس فل کریں گے, آپ کیسے. سب سے مشکل ٹاسک یہی ہوتا ہے بالکل کہ مطلب اس فارم کو فل کرنا لازمی بات ہے کہ ہم یہاں جو ہمارے پاس فارمز ہیں یا ہم اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, گورنمنٹ کے تھرو جانا چاہتے ہیں, تو اس فارم میں اور ہر کنٹری کا اپنا ایک رول ریگولیشنز اور اپنی ایک کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کی. بالکل تو وہ کمپلیٹ مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ ان کو سکھائیں گے. اور ہاں بالکل, اس میں ہم ان کو سکھائیں گے کہ آپ نے یونیورسٹی کے اپلیکیشنس کیسے فل کرنے ہیں, اور آپ نے جو شبننگ کا اپنا فارم ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ریفرنس لیٹرز آپ نے کیسے بنانے ہیں, پرسنل اسٹیٹمنٹس آپ نے کیسے بنانے ہیں, اوور آل پیکیج. ہاں وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ فار دیم, اس لیے کہ بچے آئیں, سیکھیں, ہماری یوتھ کو سمجھ میں آئے کہ آپ نے ضرورت ہے. مطلب اچھا اچھی چیز یہ ہے کہ باقی کنٹریز میں جو ماسٹرز ہے, مطلب دے کال اٹ ماسٹرز, ہمارا ایم فل ہے, دیٹ از ایکویولنٹ ٹو ایم فل, ہمارا ایم فل ہے وہ. تو ان کو جو ہے یو کے کا 1 سال کا ہے, دوسری کنٹریز میں 2 سال کا ہے, یو کے میں 1 سال کا ہے. تو وہ جو پیرنٹس کو بچوں سے ذرا جدائی والا جو کانسیپٹ ہے نا, بچہ چلا جائے گا تو آپ کا بچہ 1 سال کے لیے جائے گا, پلیز برداشت کریں, اپنے بچے کو بھیجیں 1 سال کے لیے, اس کی زندگی بن جائے گی. وہ اتنا چینج ہو کے اور اتنا کانفیڈنٹ ہو کے آئے گا, بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا آپ کا بچہ, اس کو اس کے لائف سکلز اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا جب وہ واپس آئے گا. تو اچھا, ہمارے بچوں میں ایک بڑی ایک کہیں نہ کہیں لازمی بات ہے, ہر بچہ یہ سوچتا ہے, متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا خاص طور پہ, کہ شاید یہ اسکالرشپ جو ہیں وہ امیروں کے بچوں کے لیے ہے. تو آپ کیا سوچتی ہیں؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں جب اپلائی کر رہی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا, اور عام خیال بھی یہی تھا جب میں نے کچھ لوگوں سے ڈسکشنز شروع کی, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو سول سرونٹس ہیں زیادہ تر اسکالرشپس ان کو ملتی ہیں. بلکہ یہ بلوچستان کا فرسٹ یوتھ فیسٹیول تھا, جمال ریسانی صاحب اس میں شامل تھے, اور ہم پینل ڈسکشن چل رہی تھی, تو اس میں جو ہے ایک بچہ اٹھا اور اس نے کہا کہ میڈم یہ تو ویسے بھی کسی خاص طبقے کے لیے اور خاص شعبوں کے لیے ہوتا ہے نا, ہمیں کون پوچھتا ہے. تو مطلب آئی کوڈ انڈرسٹینڈ اینڈ آئی کوڈ سی وہ جو گریونسز اس بچے کے اندر تھے نا, فیلنگس, تو بڑا بچوں نے تالیاں بجائیں, وچ شوڈ کہ سب کا یہی خیال ہے کہ یہ, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرے بیچ میں جب میں گئی ہوں, ہم 42 لوگ تھے پاکستان سے, میرے ساتھ سول سرونٹس بھی تھے, پروونشل سروسز کے لوگ بھی تھے, اور سی ایس ایس کیے ہوئے سول سرونٹس بھی تھے ساتھ میں, میرے ساتھ این جی اوز سے لوگ بھی تھے, میرے ساتھ جو ہے مطلب ڈاکٹرز بھی شامل تھے اس میں, اور میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی سرکاری اسکول ٹیچر, اس میں بھی شامل تھی. تو میں آپ کے سامنے ایک ثبوت ہوں اس چیز کا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جی کوئی خاص طبقہ ہے جس کو اس میں نوازا جاتا ہے. اس میں ایسے نوازے جانے کا کچھ بھی نہیں. آپ جتنا اچھا اپلیکیشن فارم سبمٹ کریں گے, آپ
جتنے اچھے طریقے سے ان کو یہ بتائیں گے کہ جی آئی ہیو دی کیپیبلٹی، میں جا کر کچھ کر سکتا ہوں، اور میں واپس آ کے اس چیز کا تہیہ میں نے کیا ہوا ہے کہ واپس آ کے میں نے سرو کرنا ہے، وہ آپ کو بلا لیتے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ٹیچر ہیں، آپ جو ہیں سول سرونٹ ہیں، آپ ڈی سی ہیں، آپ اے سی ہیں. اٹ میکس نو ڈفرینس ایٹ آل. ان کو اس بات سے غرض ہے کہ آپ میں کوئی لیڈرشپ اسکلز موجود ہیں یا نہیں، آپ میں اس بات کی اسپرٹ ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. ان کو صرف اس بات سے غرض ہے، وہ آپ میں یہ اسپارک دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. دیٹس آل. باقی کوئی خاص ہم طبقہ نے دیکھا نوازا کہ نہیں جب جاتا. بیرون ملک جانے کی بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم وہاں تو جا رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمیں ایک پاکستانی ہونے کی وجہ سے اس طرح سے ویلیو نہ دیں. کیا وہاں پر تمام جتنی بھی کنٹریز سے بچے آئے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے ایک ہی لیول ہے؟ میرے ساتھ انڈینز بھی تھے، میرے ساتھ چائنیز بھی تھے، میرے ساتھ کوسووا سے لوگ تھے، اور ظاہر ہے کہ برٹش لوگ بھی ساتھ میں کلاس میں موجود تھے. اینڈ ایوری بڈی واز ایکولی ٹریٹڈ. ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ جو ہے الگ الگ کوئی طریقے سے گروپنگ، ٹریٹ کوئی کیا سم جائے. تھنگ؟ نو نو نو، ناٹ ایٹ آل. آئی ایم اسٹل ان کانٹیکٹ ود مائی فرینڈز، افریقن فرینڈز میرے ابھی بھی وی آر ان ٹچ. اور ٹرکش لوگ میرے ساتھ تھے. تو ہم نے مختلف قسم کے کھانے ہم نے انجوائے کرنا، اور ہماری ایک کلاس تھی کہ ہم جتنے لوگ مختلف کلچرز کے تھے نا، ہم سب اپنے اپنے کلچر کا کچھ نہ کچھ چھوٹا چھوٹا. فار ایگزامپل ہمارے یہاں کا ڈرائی فروٹ بہت اچھا ہے، کسی کے یہاں کی کافی بہت اچھی ہے، کسی کی کوئی اور چیزیں ہم لا کر سب ٹیبل پہ رکھ لیتے تھے. اور ہم سب تھوڑا تھوڑا جو ہے نا کلاس کے بیچ میں جس کا جو دل کیا اس نے جا کے تھوڑا سا لیا، ٹرائی کیا. تو وہ جو کلچرل ایکسچینج ہے وہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے. تو ہم ابھی بھی وی آر ان ٹچ. اور کسی نے کبھی نہیں کہا کہ او ہو یہ تو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہے، او ہو یہ تو فلانی جگہ سے ہے تو اس کو ویلیو نہ دو. دے آر آل ایکول. یہ والے خیالات وہاں کبھی بھی کسی کے بھی ذہن میں نہیں آتے. نو بڈی ججز یو آن دیز گراؤنڈس کہ یہ تو فلانی جگہ سے آیا ہوا ہے تو اس کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یو آر ایکولی ویلیوڈ. آپ اس کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنا کوئی اور بندہ، جتنا وہ برٹش یہ لیول کلچر کا شاید بندہ ہمارے ہے. بنائے ہوئے ہیں. یہ ہمارے بنا، یہ سرٹیفکیشن ہم نے بنائی ہے. ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہم امپورٹنٹ ہیں اور دوسرا امپورٹنٹ نہیں ہے. ان کے لیے تو آپ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ آئے ہیں، آپ نے ان کو اتنا امپورٹنٹ، مطلب ان کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا کہ آپ کچھ سیکھنے آئے ہیں. اور وہ ان کی اتنی کنٹری کا آپ نے انتخاب کیا، ان ایگزیکٹلی کی ان کی یونیورسٹی کا کنٹری انتخاب کیا آپ نے. بے شک وہ تو آپ کو بڑی ویلیو دیتے ہیں. وہ بہت آپ کو جو ہے، مطلب مجھے نہیں یاد کہ ایتھنیسٹی کی بیس پہ یا کسی اور چیز پہ کبھی کسی نے آپ کو وہاں پر پریشان کیا. اٹ نیور ہیپنس. ایسے نہیں ہوتا. اچھا عائشہ، کچھ ویب سائٹس جن کے بارے میں آپ ہمارے نوجوانوں کو بتانا چاہیں کہ وہ کس کس ویب سائٹ پر جا کے اپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بڑا آسان ہے. آپ صرف جو ہے شیوننگ گوگل پر ٹائپ کیجئے، آپ کے پاس شیوننگ کی ویب سائٹ سامنے آ جائے گی. آپ ایراسمس ٹائپ کیجئے، سامنے آپ کے ایراسمس کی ویب سائٹ آ جائے گی. فل برائٹ ٹائپ کیجئے، سامنے فل برائٹ کی ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. اور اگر آپ کسی، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ان پرسن آپ آ کر، جس اویئرنیس سیشن کا میں ذکر کر رہی ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان پرسن آپ آ کر وہ اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو میں کہوں گی کہ آپ یوٹیوب چیک کیجئے. بے حساب ایسی لوگ ہیں جو ان اسکالرشپس پر گئے ہیں اور اب وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، طریقہ کار بتا رہے ہیں. صرف ان ویب سائٹس پر غور سے ایلیجبلٹی کرائٹیریا اور ان تمام چیزوں کو اگر آپ ایک گو میں ٹک کے بیٹھ کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس میں بالکل ایسی مشکل لینگویج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا مشکل طریقہ کار نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو سمجھ میں نہ آ سکے. آپ ون بائی ون ایک ایک چیز کو دیکھیے تو ایزیلی یو کین انڈرسٹینڈ کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ سے کیا چاہ رہے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ چیزوں کو کرنا شروع کریں، آٹومیٹیکلی آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ تیار ہونا شروع ہو جائے گی. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یو آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ، وی آر ہیئر ٹو ہیلپ. آپ جب چاہیں یو کین کانٹیکٹ اس اینڈ obviously وی آر ہیئر ٹو گائڈ. تو وہاں کوئی جاب اپارچونیٹیز بھی مل جاتی ہیں اگر آپ بیسٹ وہاں کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں یا آپ کو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں؟ جب آپ فلی فنڈڈ اسکالرشپس پر جاتے ہیں تو یہ آپ، مطلب آپ پر یہ لازم ہے کہ یو ہیو ٹو کم بیک. ٹھیک ہے، 2 سال کے لیے یو ہیو ٹو کم بیک ٹو یور کنٹری اینڈ یو ہیو ٹو سرو ہیئر. جب آپ اپلیکیشنز سبمٹ کرتے ہیں نا، جو آپ کویشچنز ان کے فل کرتے ہیں، اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کا کریئر پلان کیا ہے، واپس آ کے آپ کیسے سرو کریں گے جو کچھ آپ نے اپنی وہاں کنٹری پر میں. ایگزیکٹلی جو کچھ آپ نے وہاں پر سیکھا ہے، آپ اس کو ریپلیکیٹ کیسے کریں گے اپنے کانٹیکسٹ میں.
تو آپ نے یہ وہاں پر بتانا ہوتا ہے. اور فلی فنڈیڈ اسکالرشپس میں یو ہیو ٹو کم بیک اور اپنے یہاں پر آپ نے سرو کرنا ہی کرنا ہے. فار دین ایگزامپل آپ جا سکتے ہیں. ہاں، فار ایگزامپل آپ اگر یو کے جا رہے ہیں اور واپس آپ آ گئے ہیں ماسٹرز کر کے، تو 2 سال کے لیے آپ فار اے لانگر اسٹے واپس یو کے نہیں جا سکتے. شارٹ وزٹس کے لیے آپ بیچ میں 2 سال کے لیے جا سکتے ہیں. 2 سال بعد آپ وہاں پر کسی جاب کے لیے اپلائی کریں، آپ فردر اسٹڈیز کے لیے اپلائی کریں، آپ بے شک کریں، لیکن 2 سال یو ہیو ٹو کم اینڈ یو ہیو ٹو سرو ہیئر. ہماری یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ تھوڑی سی محنت آپ کی زندگی کو بالکل بدل سکتی ہے. تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی ایفرٹ کریں. آپ کو خود کو احساس ہوگا بعد میں کہ واقعی یہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا کہ میں نے تھوڑا سا ٹائم لگایا، میں نے تھوڑی سی ایفرٹ اس میں ڈالی اپنی زندگی میں، اور میں نے اپنی پوری زندگی کا رخ میں نے اپنا بدل لیا. آپ کو مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ باقی تو فلی فنڈیڈ ہے، اب میں آئلس کے لیے 17,000 روپے میں فیس جمع کراؤں. میں سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں بیٹا آپ نے 1.5 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور 70,000 روپے آئلس کا دینے میں آپ کو پریشانی ہے. مطلب اٹ میکس نو سینس. وہ موبائل بیچیں، 70,000 روپے آئلس کی فی یا ٹوفل کی فی آپ جمع کرائیں، ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس آپ لے کر آئیں، اس کے بعد انجوائے کریں. پھر آپ 2-2.5 لاکھ روپے کا موبائل خریدیں، اچھے مہنگے گیجٹس خریدیں، ساری ایگزیکٹلی پھر ہاتھ میں اچھا بھی لگے گا. اس سے پہلے تو اچھا نہیں لگتا نا، اس سے پہلے اٹ میکس نو سینس. تو آپ تھوڑی سی محنت کیجیے، تھوڑی سی ایفرٹ کیجیے. اگر آپ نہیں آ سکتے، آپ سیشنز اٹینڈ نہیں کر سکتے، آپ اس قسم کی چیزیں نہیں کر سکتے، خود صرف ویب سائٹ کھولیں، تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیے کہ پروسیجر کیا کہہ رہا ہے. آپ میری مدد کے بغیر خود بھی کوشش کریں تو یو ول بی ایبل ٹو ڈو اگر دیٹ. آپ سے کسی نے رابطہ کرنا ہو تو کس طرح سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ میں نے ویسے جہاں پر بھی میں گئی ہوں میں نے اپنے وزٹنگ کارڈز دیے ہیں. میرا لنکڈ ان پروفائل بھی ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن لنک میں لنکڈ ان پروفائل ایڈ کر دیں گے، تو لوگ لنکڈ ان پروفائل پہ لنکڈ ان پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں. آئی ایم آلویز اویلیبل دیر. تھینک یو سو مچ. جس طرح سے عائشہ نے بتایا کہ صرف آپ وہاں تعلیم حاصل کرنے اور ایک ڈگری لینے ہی نہیں جاتے، بلکہ آپ کی ایک پوری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کو جینے کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے، اور آپ وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو ایک بہت چینج ہوتا ہے. کوشش کیجئے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں اور اسکالرشپ کے کسی بھی پروگرام میں جاتے ہیں تو واپس آ کر یہاں کے جو نوجوان ہیں جو آپ کو دیکھ کر آپ کی مثال لے کر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ کریں، کیونکہ بلوچستان ہو یا پاکستان ہو، ہر نوجوان چاہتا ہے کہ وہ اپنا مستقبل بہتر بنائے، اور بہتر بنانے کے لیے ہم ہی ان کا سہارا بن سکتے ہیں، ہم ہی ان کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.